बताइएगा कि ये कितना बड़ा आपका जो ये आमों का जो आपने बाग लगाया है, कितने रकबे पे है? और ये जो बारहमासी आपने एक एक नई किस्म मार्केट में आई है, जो सर्दियों में भी आम हमें खाने को मिल रहे हैं, ये कब दरियाफ्त हुई और ये कब आपने पौधे लगाए थे? जी, मेरा नाम जाफ़िर गिलानी है। मैं मौज़ा नूर शाह गिलानी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में रहता हूँ। मेरे पास कोई 45 एकड़ का बाग है, जो मेरे वालिद साहब ने इसको लगाया था, और उनमें से कोई 10 पौधे आजकल मेरे पास हैं जो बारहमासी कहलाते हैं, जो 2 फसलों में 2 सीज़नों में आम देते हैं। इसका वैसे तो असल पीरियड है जून जुलाई में, ये आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनकी इनफरादियत ये है कि ये दिसंबर और जनवरी में भी ये हमें फ्रूट देते हैं, फल देते हैं हमें ना। ये बेसिकली मेरे वालिद को एक पौधा गिफ्ट मिला था, और उस पौधे को उन्होंने अपनी मेहनत से, अब उसको प्यार से उसको तैयार किया। उसके बाद जब वो तैयार हुआ तो उसके बाद उसकी कलमें लेके उसकी ग्राफ्टिंग की, उसको बढ़ाया। एक पौधे से 1 एकड़ तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मोहब्बत, जिस तरह औलाद से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह पेड़ के पौधों से, आम के पौधों से मोहब्बत करते थे। वो सारा उसका ख्याल करते थे, सारा पौधों को बड़ा मोहब्बत से पालते थे, पानी, खुराक, उसकी निगहदाश्त करते थे। इसलिए आज कल हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, और उनको, अपने वालिद को दुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये विरासत में ऐसे अनमोल तोहफे दिए, जो आजकल हम जिस दोस्त को भी भेजते हैं। अभी तो हमने इसको नॉट फॉर कमर्शियल, कोई कमर्शियल बेस पे हमने शुरू नहीं किया। जितना भी मिलता है हम अपने दोस्तों अहबाबों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ शहरों में भेजते हैं हम, और दोस्तों से दुआ लेते हैं, और दोस्त बड़े खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका रंगत, इसका जायका वही है जो जून जुलाई में होता है, और ये अल्लाह की फैज़ है, अल्लाह का रहमत है कि एक ही पौधा एक साल में 2 दफ़ा ये फल दे। हमारे लिए बहुत बड़ी इनाम है ये। इसकी जो एवरेज है, जो गर्मियों की जो फसल होती है और जो अब सर्दियों में आपको आम मिल रहा है, इसमें कोई फ़र्क है या एवरेज सेम होती है? देखें जी, एवरेज है मौसम पे। अगर मौसम इसके लिए सर्दियों में फेवरेबल हो जाए तो ये तकरीबन उससे थोड़ा कम देता है सीज़न वाले आम से, लेकिन इसकी बेहतर पैदावार है। मौसम अगर ख़राब हो जाए तो वो तो तमाम फसलों पे मौसम के असरात होते हैं। उसमें कपास पे भी है, गंदम पे भी है, कमान पे भी है। इस पे अगर फॉग ज़्यादा हो जाए, या कोई बारिश हो जाए, या कोई आफत आ जाए, तो फिर तो 100% उसकी यील्ड कम होती है। अच्छा, जो सरकारी सतह पे मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो ज़राअत पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पे कोई काम किया है? आपके मतलब इल्म में है? इसे सरकारी सतह पे भी कोई पजीराई मिली है, या सिर्फ आप इस इलाके में, सिर्फ जनूबी पंजाब में आपके पास ही ये बाग है? देखें, जो सीजनली आम होता है उसकी तो स्पेशल मार्केटिंग होती है, उसकी पैकिंग होती है, उसकी बर्दाश्त के लिए तरीक़ेकार महकमा ज़राअत भी बताता है, एक्सपर्ट भी बताते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी बताते हैं। लेकिन अभी तक ये सर्दियों में अभी तक इसकी कोई मार्केटिंग नहीं हुई, इसकी प्रॉपर कोई इसकी बर्दाश्त के लिए इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये अब हम अपने तौर पर, हमारे वालिद साहब ने अपने तौर पर इसको किया हुआ है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई किसी ने ना हमसे कोई रब्ता किया है, ना ही हमसे कोई तावन किया है, ना इसको कोई किसी ने प्रमोट किया है। तो इसमें मतलब आप गवर्नमेंट के लिए, ज़ाहिर है आप यहाँ के एक बड़े ज़िम्मेदार हैं, आपका एक अपना एक असर रसूख है, तो आपके रवाबित भी हैं महकमा ज़राअत से।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا مشورہ دیں گے سرکار کو کہ وہ اسے کیا کرے؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ صرف دوستوں کو تحفہ دے رہے ہیں، لیکن اگر اسے آپ بطور بزنس ہے، آپ کا اتنا بڑا فارم ہے 45 ایکڑ پہ، تو اسے اگر آپ فیوچر میں بزنس کی طرف لے کے جاتے ہیں یا دیگر جو فارمرز ہیں انہیں آپ اس طرف انہیں لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کرے جس سے یہ سردیوں والا جو آم ہے یہ بھی ہمارا انٹرنیشنل لیول تک جو ہے نا جا سکے؟ جی بالکل، بات تو یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ بڑی ہو رہی ہے آم پہ، اور اس کی ترقی بھی ہو رہی ہے۔ ایک یہ پہلے ہوتا تھا موسمی آم، اب یہ لیٹ ورائٹیاں بھی آ گئی ہیں، جو یہ پہلے اب جون جولائی میں یہ ختم ہو جاتا تھا، اب یہ سپٹمبر کے لاسٹ میں اکتوبر کے پہلے ہفتے تک جو لیٹ ورائٹی ہیں، لیٹ چونسا ہے، سفید چونسا ہے، لیٹ کالا چونسا ہے، یہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان کی ویلیو ہے۔ یہ اکتوبر تک تو ویسے ہی آ جاتی ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے نومبر چھوڑ کے دسمبر جنوری میں ہمارے پاس ہے۔ اس کو پھر دوسرے لوگ ابھی تک توجہ نہیں دیتے۔ گورنمنٹ اگر اس پہ توجہ دے، دوسرے باغبان کو بھی ان سے ٹریننگ دے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے زرع مبادلہ کمانے کے لیے، ہمارے کاشتکاروں کے لیے۔ یہ الحمدللہ ہو سکتا ہے اس کو جو اگر گورنمنٹ توجہ دے۔ اچھا، اگر جیسے آپ اپنے دوستوں کو آم تو تحفے میں دے رہے ہیں اور کئی سالوں سے آپ بھجوا رہے ہیں جب یہ آپ کی آم کی فصل تیار ہوتی ہے سردیوں والی، تو کیا آپ کل میں نہیں کسی کو تحفہ دیں گے تاکہ جو ہمارے جو فارمرز ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کوئی اس طرح کی جو ہے نا کوئی سپورٹ کریں گے کہ تاکہ یہ زیادہ لوگ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ہم ہر طرح کلمے بھی دینے کو تیار ہیں، پودے بھی دینے کو لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم ملک کی ترقی کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا ہر طرح سے حاضر ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن لوگ کو آئیں تو پھر گورنمنٹ توجہ دلائے گی تو اس پہ آئیں گے نا۔ ہمارے ایکسپرٹ ہیں ریسرچ ایوب فیصل آباد کے نا، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، وہ ہمیں سارا اس کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں ان سے۔ آج کل وہ آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، وہ ساری محنت کرتے ہیں اس پہ، اس کی جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کراتے ہیں۔ اسی طرح تمام جو ریسرچ والے ہیں یا محکمہ زراعت والے ہیں، چونکہ یہ اصل میں یہ ہے کاٹن زون، اس پہ مینگو پہ بہت زیادہ کم توجہ دی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آم کی جو فصل ہے، یہ آم کے جو باغات ہیں، یہ کس علاقے میں، کون سا علاقہ ان کے لیے موزوں ہے، اور جو موسمی اثرات ہیں ان پہ کوئی اثر ڈالتے ہیں، یا جب یہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی کسی قسم کی بیماری وغیرہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی بالکل، اس پہ بیماری بھی آتی ہے، اور علاقے کے لحاظ سے یہ میرا زمین جہاں پہ ہوگی، دریا کے ساتھ ہوگی، وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ نا یہ زیادہ کامیاب ہے۔ لیکن اس پہ جو بیماریاں، ڈیزیزز آ رہی ہیں، وہ بیسیکلی سڈن ڈیتھ ہے۔ سڈن ڈیتھ ایسی بیماری ہے جو 20 سال تک کا پودا ہے، اتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا پودا، اس کو جب فالج ہو جاتا ہے بالکل سڈن ڈیتھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کاشتکار کے لیے 20 سال کی محنت ایسے ہے جو وہ اس کے بعد پھر پودا لگایا، وہ 20 سال بعد اتنا جائے گا۔ اس پہ کبھی کوئی توجہ نہیں ہو رہی، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں لیکن باغبان تک اس کا علم نہیں پہنچ رہا، تاکہ یہ ہمیں اپنے پودے ہم بچا سکیں، چونکہ یہ 70-80 سال تک یہ پودا پھل دیتا ہے۔ اور اس پہ یہ سارا بیماری جو ہے نا، سڈن ڈیتھ شیشم کو بھی آ رہی ہے، اب یہ اس کے بعد مینگو کو آئی ہے، اب کھجور کو بھی لگ رہی ہے سڈن ڈیتھ۔ یہ اس پہ ابھی تک کوئی تحقیقات تو ہو رہی ہوں گی، لیکن ہمارے باغبان تک کبھی کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، اس وجہ سے ہم پریشان بھی ہیں۔ ہمارے ہر سال 5-10 پودے جو سڈن ڈیتھ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں نئے پودے لگانے پڑتے ہیں، لیکن نئے پودوں کو لگانا ایسے ہے جیسے بچے کو نوجوان کرنا، اور 20 سال کا عرصہ چاہیے۔ تو یہ کتنی عمر کے پودے میں زیادہ یہ بیماری آ رہی ہے؟ اور ایک پودا جب لگاتے ہیں نرسری میں
اس کو ایک درخت بننے میں یا پھل دینے تک کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک پودا جو ہم لگاتے ہیں اس کو پھل دینے تک تو پورے 7 سال لگتے ہیں. 3 سال تو وہ نرسری میں رہتا ہے. 3 سال کے بعد ہم اب باغ میں شفٹ کرتے ہیں. وہ باغ میں بھی 2 سال لیتا ہے. 2 سال کے بعد وہ پھل 1-2 اپنا پھل دینا آم دینا شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہر سال وہ بڑھتا جاتا ہے. اس کی جس طرح نوجوان ہوتا ہے اسی طرح یہ پھل بھی بڑھتا جاتا ہے. ہر سال یہ سائز بھی بڑھتا رہتا ہے، قد بھی بڑھتا رہتا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے نا 70-80 سال تک یہ پھل دیتا رہتا ہے. اس کی یہ ہے لمبی عمر بھی لمبی ہے اور پیریڈز بھی بڑا لمبا لیتا ہے اس کا نا. یہ زیادہ ہم سنتے ہیں لودھراں، شوجہ آباد، ملتان، سندھ، انہی علاقوں میں مطلب آم کی کاشت زیادہ ہے یا دیگر علاقوں میں بھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تو آم زیادہ مشہور تھا ملتان کا. ملتان اب اس کو کالونیز میں شفٹ کر دیا ہے، باغوں کو کاٹ دیا ہے، جہاں نئے باغ لگ رہے ہیں لیکن اتنے نہیں لگ رہے. دوسرا سب سے زیادہ باغ آئے رحیم یار خاں میں، ہمارے جنوبی پنجاب میں نا سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں وہ رحیم یار خاں اور ملتان کے ہیں. ہمارا علاقہ چونکہ کاٹن زون کا ہے، یہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے اس کو پالا ہے. یہ ہمیں اتنی ییلڈ پہلے نہیں دیتے. ہم 7-8 سال 10 سال تک اس زمین سے ہم ایوریج نہیں لیتے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہم اس سے انکم شروع ہو جاتی ہے. یہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ لگایا تھا، یقیناً ان کے آپ کے دادا جی کے دور سے یہ چل رہے ہوں گے. یہ تو ایک تاریخی ورثہ ہے، اور جتنے آپ بتا رہے ہیں کہ 80 سال اس کی عمر ہوتی ہے، تو یہ تو نسل در نسل چلنے والا پودا ہے. تو یہ جو قتل عام ہوتا ہے کالونیز کے لیے یا دیگر انڈسٹری کے لیے، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کو کوئی قانون سازی کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، یا یہ سلسلہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی بالکل، اگر یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ باغبان کی جگہ جہاں باغ ہیں وہاں پہ اپنا کالونیز نہ بنائی جائیں، اس باغ کو پروموٹ کیا جائے اور باغ کو زیادہ رقبے پہ بڑھایا جائے تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور ہمیں زر مبادلہ آئے. یہ چیزیں اب لوگ کالونیز اپنے پیسے کمانے کے لیے اونے پونے زمینیں بیچ دیتے ہیں. کالونی والے اپنے مرضی سے پیسے لیتے ہیں. اس ملک میں اس کا کمی ہو رہی ہے آم کی. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک نوجوان پودے کو وہ کاٹ کے اور اس کو پھل دینے والے کو ملک کے لیے نقصان دہ ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.